آج یہ بنگلہ دیش کے موضوع پر ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اپنی پچھلی گفتگو میں ہم نے بات اس پر ختم کی تھی کہ پاکستان کی ریاست کو مشرقی بنگال میں جو چیلنجز درپیش تھے، کیا وہ اتنے بڑے تھے کہ انہیں حل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا یہ مشکلات اتنی بڑی تھیں کہ ان کا یہی لازمی نتیجہ نکلنا تھا کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو جاتا، یا اس میں ہمارے اپنے اعمال کا بھی کچھ حصہ تھا؟ آج ہم انہی سوالات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ صحیح ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان جن حالات میں بنا تھا اور جس عجلت میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی گئی تھی، ان میں پاکستان جیسے ایک نئے ملک کو گراؤنڈ زیرو سے تعمیر کرنے کے لیے حالات ایسے سازگار نہیں تھے کہ اطمینان سے بیٹھ کر منصوبہ بندی کی جا سکتی۔ قیام پاکستان کے صرف 2 ماہ بعد کشمیر کی جنگ چھڑ گئی تھی اور ریزرو بینک آف انڈیا نے پاکستان کے حصے میں آنے والے مالی وسائل میں سے کچھ رقم کی ادائیگی کے بعد 50 کروڑ کی رقم اور زر مبادلہ کے ذخائر اور تمام فوجی ساز و سامان کی پاکستان کو منتقلی روک دی تھی۔ مارچ 1948 کے ختم ہونے پر پاکستان کے دریاؤں میں آنے والے پانی کی سپلائی اچانک روک دی گئی تھی اور سرحدوں پر فوجیں جمع ہو چکی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک ریئل ایگزسٹینشیل تھریٹ سر پر آ چکا تھا۔ اس وقت ان حالات کے دباؤ اور عجلت میں جو پاکستان میں فیصلے کیے گئے، ان میں سے کئی صحیح اور اس وقت کے لیے ضروری تھے، لیکن کئی غلط قدم بھی اٹھائے گئے اور بہت سارے غیر دانشمندانہ فیصلے بھی ہوئے، جن کی ایک بھاری قیمت اس ملک کو چکانی پڑی۔ اس وقت مشرقی بنگال میں پاکستان کی ریاست کو بہت ساری مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان میں اور بہت ساری مشکلات کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بٹوارے کے وقت مشرقی بنگال کی معیشت اور اس کی گورننس کا سارا دار و مدار اور انحصار مغربی بنگال اور کلکتہ کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کے اوپر تھا۔ اس وقت مشرقی بنگال کی اکنامک اور ایڈمنسٹریٹو ڈپینڈنس کلکتہ پر اتنی زیادہ تھی کہ بنگال کے حالات سے اکثر واقف تجزیہ کاروں کا خیال یہ تھا کہ مشرقی بنگال کے لیے مغربی بنگال اور کلکتہ کے بغیر چند ماہ سروائیو کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس نازک صورتحال کا اندازہ ہم خود بنگال کے اس وقت اور شاید آج تک سب سے بڑے قومی رہنما حسین شہید سہروردی کے اس خط سے لگا سکتے ہیں جو انہوں نے مئی 1946 میں، جب وہ ایک یونائٹڈ بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری لیاقت علی خان کو لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے کہا تھا، یہ زندگی اور موت کا سوال ہے، پھر مشرقی بنگال کے حالات کا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو ایک پچھلے خط میں لکھا تھا کہ کس طرح مشرقی بنگال اپنی زندگی اور موت کی لڑائی میں اس کے لیے بالکل لیس نہیں ہے۔ میں وہ سب یہاں دہراؤں گا نہیں۔ براہ مہربانی آپ ایک بار پھر میرا پچھلا خط دیکھ لیجئے۔ اگر شمالی بنگال بھی ہندوؤں کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی جلپے گوری اور دارجلنگ اور دیناج پور کا اوپری علاقہ، جو اس کا امکان ہے کہ جب ایک باؤنڈری کمیشن بنے گا تو یہ ان کے پاس چلا جائے گا، تو ایک اور کموڈٹی یعنی چائے ان کے پاس چلی جائے گی۔ پھر جو علاقہ مشرقی بنگال کے پاس بچے گا وہ غذائی اجناس سے مکمل طور پر محروم ہوگا، اور جب تک دوسرے مسلمان علاقے یا جن کے پاس فاضل پیداوار ہے وہ ہمیں غذائی اجناس بھیجیں گے، مشرقی بنگال کے مسلمان ختم ہو چکے ہوں گے۔ وہ صرف ایک قحط کا نہیں بلکہ متواتر کئی قحطوں کا سامنا کریں گے، اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ بٹوارے کے صرف 6 ماہ کے اندر مشرقی بنگال کے مسلمان مغربی بنگال کے یا گروپ اے یا کانگریس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر جھک چکے ہوں گے کہ وہ انہیں واپس اپنی پناہ میں لے لیں، اور اس کے سوا ہمارے پاس چارہ کیا ہے؟ یاد رہے، گروپ اے سے یہاں سہروردی کی مراد موجودہ ہندوستان کا علاقہ ہے۔ اس وقت کیبنٹ مشن پلان کے مطابق ہندوستان کو 3 گروپس میں بانٹا جا رہا تھا۔ گروپ اے موجودہ ہندوستان کا علاقہ تھا، گروپ بی موجودہ پاکستان کا، اور گروپ سی موجودہ بنگلہ دیش کا۔
انہی مشکل حالات اور مشرقی بنگال کے رہنماؤں کی مرکزی حکومت کے بارے میں پولیٹیکل سینسٹیویٹیز کی وجہ سے، جن کے بارے میں ہم اپنی پچھلی نشست میں بھی بات کر چکے ہیں، ملک کے کچھ سنجیدہ حلقوں میں یہ ایک نیا خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں چاہے ہم جو کچھ بھی کرتے، مشرقی بنگال کو ہر حال میں ہم سے الگ ہو جانا تھا۔ اس تجزیے کے مطابق چونکہ مشرقی بنگال کے رہنما شروع سے ہی ایک علیحدہ ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے 1947 میں مشرقی بنگال کو مغربی پاکستان کے ساتھ ملا کر ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کرنا ابتدا سے ہی ایک غلط فیصلہ تھا، جس کے دو حصوں کے درمیان میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ اور ایک دشمن ملک حائل ہوں۔ ان کے خیال میں مشرقی بنگال اور مغربی پاکستان کا اتحاد اور الحاق ایک غیر فطری عمل تھا، جس کا نتیجہ جلد یا بدیر یہی نکلنا تھا کہ مشرقی بنگال مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جاتا۔ اس لیے 1947 میں بنائے جانے والے پاکستان کو متحد رکھنے اور مشرقی بنگال کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش پہلے دن سے ہی فضول اور غیر فطری تھی۔ یعنی بقول غالب میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ اس بارے میں حال ہی میں معروف سیاسی تجزیہ نگار اور حالات حاضرہ کے مبصر ڈاکٹر معید پیرزادہ نے اپنے کچھ ویڈیو تبصروں میں اس خیال کو بہت وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، جو انہوں نے پچھلے 16 دسمبر کو ریلیز کیے تھے۔ اگرچہ ڈاکٹر معید پیرزادہ ملک کے ان چند گنے چنے تجزیہ کاروں اور سیاسی مبصرین میں سے ہیں جو کافی تحقیق کے بعد سنجیدہ اور ایک عموماً متوازن تبصرہ کرتے ہیں، لیکن ان کے پورے احترام کے باوجود میں ان کے اس نتیجے اور تجزیے سے اتفاق کرنے سے قاصر ہوں۔ حالانکہ اس بارے میں ان کی بیان کی ہوئی مشکلات اور دشواریوں اور بنگال کے ایکسٹرا آرڈنری حالات کے بارے میں ان کے تجزیے سے مجھے اتفاق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی ریاست کو مشرقی بنگال اور مغربی پاکستان کے بہت مختلف حالات اور جغرافیائی صورتحال کی وجہ سے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن ان سب باتوں کا بخوبی علم ہونے کے باوجود ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے طویل مباحثوں کے بعد ایک ساتھ مل کر ایک متحد ملک بنانے اور ان دشواریوں کو حل کرنے کا عزم اور عہد کیا تھا۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے قائدین کے اس عہد کو اور عزم کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کیں یا نہیں؟ کیونکہ آج یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ابتدائی دور میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جو کچھ نادانستہ غلط قدم اٹھائے گئے تھے ان میں، اور ان غلط اور قطعی طور پر بلا جواز اقدامات میں ڈفرینشیٹ کریں جو کھلی بددیانتی یا کچھ افراد اور گروہوں کے ذاتی مفادات کی خاطر کیے گئے تھے، یا محض ریاستی رعونت کے اظہار کے لیے کیے گئے تھے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مشرقی پاکستان میں اس طرح کے کیے گئے فیصلوں اور اقدامات کی فہرست بہت طویل ہے۔ دوسرے، جب ہم یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جاتا مشرقی پاکستان کو تو ہر حال میں الگ ہو جانا تھا، تو اس سے گمان یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کچھ حکمرانوں کی طرف سے کیے گئے کھلی بددیانتی کے اقدامات کی پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر معید پیرزادہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے پوری صدق دلی کے ساتھ مشرقی بنگال کی تاریخ کا تجزیہ کیا ہے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنے نتائج اخذ کیے ہیں، اور مجھے ان کے کچھ نتائج کے علاوہ باقی تجزیے سے اتفاق بھی ہے۔ اس بارے میں جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں ان پر شاید ان کی نظر نہیں گئی، یا انہوں نے ان پہلوؤں کو اپنی ویڈیو میں موضوع گفتگو بنانا مناسب نہیں سمجھا ہے۔ بہرحال اول تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مشرقی بنگال کے عوام کی بڑی اکثریت 1971 تک پاکستان سے علیحدگی کے حق میں نہیں تھی، اور اگر ہم نے 1947 کے بعد سے مشرقی بنگال کے لوگوں کو نیک نیتی کے ساتھ اقتدار میں شریک کیا ہوتا
تو زیادہ امکان یہ ہے کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ نہیں ہوا ہوتا، اور بالفرض اگر ہم ذاتی اور گروہی مفادات میں کیے گئے غلط اقدامات کے بجائے مشرقی پاکستان کے ساتھ اختیارات کی منصفانہ تقسیم کرتے اور انہیں سیاسی اقتدار میں شریک کر کے حقیقی برابری کی بنیاد پر قومی یکجہتی کی تعمیر کرتے، اور اس کے باوجود مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو جاتا، تو کم از کم آج ہمارا قومی ضمیر صاف اور مطمئن ہوتا اور ہم اپنی آگے آنے والی نسلوں اور اقوام عالم کے سامنے شرمندہ نہ ہوئے ہوتے۔ لیکن ہم نے مشرقی بنگال میں آزادی کے بعد کیا کیا، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے بالکل ابتدا میں ہی مشرقی بنگال کے لوگوں کے جذبات کو اس وقت بھڑکا دیا جب بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ دینے سے انکار کیا گیا۔ زبان کے بارے میں مشرقی بنگال کا سب سے پہلا احتجاج پاکستان بننے کے صرف 3 ماہ کے اندر نومبر 1947 کو اس وقت ہو گیا تھا جب کراچی میں ہونے والی پہلی قومی تعلیمی کانفرنس میں صرف اردو زبان کو قومی اور سرکاری زبان بنانے کی تجویز پیش کی گئی، اور اس کے بعد جنوری اور فروری 1948 میں اس مسئلے پر ڈھاکہ میں جو احتجاجی مظاہرے ہوئے وہ اس بات کا اظہار تھے کہ اس مسئلے کو ہوش مندی کے ساتھ فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت تھی۔ دوسری جانب اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے کچھ سیاسی طاقتیں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے خلاف تھیں، اور وہ مشرقی بنگال میں بہت مضبوط اور مؤثر بھی تھیں، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ کم از کم تقسیم بنگال کو کسی طرح ریورس کرانے کے لیے موافق حالات پیدا کیے جائیں، یا کم از کم ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پاکستان کی ریاست ابتدا میں ہی کولیپس کر جائے اور انہیں اقتدار میں آنے کا موقع مل سکے۔ ان حالات میں ہم نے بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی اور سرکاری زبان بنانے سے جب انکار کیا اور اس پر احتجاج شروع ہوا تو ہم نے بلا وجہ اور غیر دانشمندی کے ساتھ اس پر اصرار کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم نے مشرقی بنگال کے عام لوگوں کے زبان جیسے ایک اہم اور جذباتی ثقافتی احساس کو، تقسیم بنگال کے مخالف عناصر کو اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا نادانستہ طور پر موقع فراہم کیا۔ ڈھاکہ میں اکتوبر 1947 میں زبان کے مسئلے پر احتجاج کرنے کے لیے راشٹر بھاشا سنگرام پریشد نیشنل لینگویج ایکشن کمیٹی بن چکی تھی۔ فروری 1948 میں پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں مشرقی بنگال سے انڈین نیشنل کانگریس کے ایک ممبر، جو اب پاکستان نیشنل کانگریس بن چکی تھی، دھریندر ناتھ دتا نے ایک آئینی بل پیش کیا تھا کہ بنگالی کو اردو زبان کے ساتھ قومی اور سرکاری زبان بنایا جائے، اور ہم اس مسئلے پر لٹ لے کر دوڑ پڑے۔ 25 مارچ 1948 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں قائد-اعظم محمد علی جناح کی صرف اردو کو قومی زبان بنانے کے بارے میں تقریر کے اوپر بھی وہاں طالب علموں کا پرزور احتجاج ہوا تھا۔ اگرچہ قائد-اعظم کی تقریر اور اس کے بعد کچھ مفاہمت کے اقدامات کی وجہ سے بنگالی زبان کا یہ بہت حساس مسئلہ بظاہر وقتی طور پر تھم گیا تھا، لیکن یہ واضح طور پر آنے والے وقت میں ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد محمد علی جناح کے مشرقی بنگال کے اس پہلے دورے سے پہلے وہاں زبان کے مسئلے پر شدید احتجاج کی تیاریاں ہوئی تھیں۔ اس صورتحال سے بوکھلا کر اس وقت بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین اور محمد علی بوگرا نے طلبہ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کر کے ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ ان کے لیے اس بے انتہا آکورڈ اور ایمبیرسنگ صورتحال کو قائد اعظم کے آنے سے پہلے دبایا جا سکے۔ دراصل اس وقت بنگال کے وزیر اعلیٰ ناظم الدین اور کابینہ میں ان کے دوسرے ساتھی بنگال کے ان لیڈرز میں سے تھے جو سیاسی طور پر بہت کمزور تھے، اور ان کی قبولیت صرف ایک محدود روایت پرست کنزرویٹو حلقے تک محدود تھی، اور یہ لوگ اس وقت کے پاپولر بنگالی رہنماؤں سے الیکشن ہار جاتے تھے۔
لیکن قیام پاکستان کے بعد کے مخصوص حالات نے ان کا ساتھ دے کر انہیں ایوان اقتدار میں پہنچا دیا تھا، اور یہ لوگ کسی بھی طرح قائد اعظم پر اپنی سیاسی کمزوری اور بنگال کے حالات پر اپنی گرفت نہ ہونے کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اس بات کا غالب امکان ہے کہ ان رہنماؤں نے اور مشرقی بنگال کی سول ایڈمنسٹریشن کے افسران نے جو حال ہی میں مغربی پاکستان سے تعینات ہو کر گئے تھے، سب اچھا اور سب کنٹرول میں ہے کی خبریں دے کر اور صرف کچھ شرپسندوں کی طرف سے فساد پھیلانے کی رپورٹیں دے کر قائد اعظم کو اصل حالات سے باخبر ہونے اور وہاں کے سیاسی ٹیمپریچر کا صحیح اندازہ لگانے کا موقع نہیں دیا۔ اور بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس موقع پر پاکستان کی مرکزی قیادت اور پنجابی اور مہاجر بیوروکریسی کی غیر دانشمندانہ پالیسی کی حمایت کر دی۔ ویسے بھی محمد علی جناح اس وقت تک اپنی جان لیوا بیماری کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے تھے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کراچی سے کوئٹہ منتقل ہو کر ریاستی معاملات سے بتدریج دور ہوتے چلے گئے تھے، حتیٰ کہ مئی جون تک ریاستی فیصلوں سے ان کا تعلق برائے نام رہ گیا تھا۔ ورنہ عین ممکن ہے کہ قائد اعظم جیسا بے مثال سیاسی تدبر اور دور اندیشی کا مالک رہنما جلد ہی اس معاملے کی نزاکت کو بھانپ کر اور اس میں چھپے ہوئے سنگین خطرات کا احساس کر کے ایک دانشمندانہ سیاسی رویہ اپنا لیتا۔ اس وقت سیاسی تدبر اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے سے ہی یا جیسے ہی پہلا مطالبہ ہوا تھا، بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ دے دیا جاتا، اور صرف بنگالی زبان ہی کیوں، پاکستان کی دوسری اہم زبانوں سندھی، پنجابی، سرائیکی، پشتو کو بھی قومی زبانوں کا درجہ دیا جانا چاہیے تھا، تاکہ ملک میں کسی کو شکایت اور کسی دوسری قوت کو اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ انتظامی معاملات میں چند دشواریوں کے علاوہ جن سے کسی ریاست کو نمٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، کسی ملک کی اہم اور بڑی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دینے سے کسی ملک کو نقصان نہیں پہنچتا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ہندوستان سمیت بیک وقت کئی قومی اور سرکاری زبانیں ہیں، اور کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑا اور آج تک کسی ملک کو اس سے نقصان نہیں پہنچا۔ اور ستمبر 1954 میں جب بالآخر بنگلہ کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تو اس کی وجہ سے کوئی ملک نہیں ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت تک اس معاملے پر بہت خون بہہ چکا تھا۔ فروری 1952 میں خواجہ ناظم الدین، جو لیاقت علی خان کے بعد ایک کمزور اور کٹ پتلی وزیر اعظم بن چکے تھے اور خود بنگالی تھے، ان کی جانب سے بنگالی کو قومی زبان بنانے کے خلاف ایک بلا وجہ اشتعال دلانے والے بیان کے رد عمل میں ایک بار پھر ڈھاکہ میں طالب علموں کا شدید احتجاج شروع ہوا۔ اس سلسلے میں 21 اور 22 فروری کو ڈھاکہ یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کے طالب علموں کے احتجاج پر پولیس کی فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی طالب علم ہلاک ہوئے، اور دوسرے دن ان کی یاد میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک شہداء مینار تعمیر کیا گیا۔ سڑکوں پر سرکاری موقف بیان کرنے والے اخبارات کو آگ لگائی گئی، اور حکومت کو اپنے موقف اور بیانات کی تشہیر کے لیے پیمفلٹ جہازوں سے شہروں میں پھینکنے پڑے، کیونکہ عام لوگوں میں غیظ و غضب اس قدر پھیل گیا تھا کہ حکومتی وزیروں اور نمائندوں کو اپنے حلقوں میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن ڈھاکہ یونیورسٹی میں طاقت کے زور پر شہداء مینار کو مسمار کر دیا گیا، اور درحقیقت اس دن ہمارے حکمرانوں نے بنگلہ دیش کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا تھا۔ بنگالی زبان کے حق کے لیے یہ جدوجہد اور 21 فروری کا یوم شہداء مشرقی پاکستان اور اس کے بعد بنگلہ دیش کا ایک اہم قومی دن بن گیا ہے۔ اپنی مادری زبان کے حقوق کے لیے یہ جدوجہد اور اس پر ریاستی تشدد ماڈرن دنیا کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد اس کی حکومت کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے نومبر 1999 میں 21 فروری کو عالمی سطح پر
مدر ٹنگ ڈے قرار دے دیا، جس دن کو منانے کے ساتھ دنیا بھر میں ہمیشہ کے لیے بنگالی زبان کے حقوق اور اس کے خلاف حکومت پاکستان کے ریپریسو اقدامات کی تاریخ دہرائی جاتی رہے گی۔ اس وقت بنگالی زبان کو قومی زبان قرار دینے سے انکار کر کے ہم نے محض مشرقی پاکستان کے لوگوں کا اعتماد کھویا اور اپنے لیے بلا وجہ اقوام عالم میں بدنامی مول لی۔ اور یہ سب کچھ کم از کم اس زبان کے معاملے میں کسی براہ راست معاشی فائدے کے لیے بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مرکزی سیاسی رہنماؤں اور سول انتظامیہ کے حکام کی ذاتی انا اور ان کی ثقافتی اور ریاستی رعونت کے اظہار کے لیے کیا گیا تھا۔ کیونکہ 1955 میں اردو کے ساتھ بنگالی کو سرکاری اور قومی زبان بنانے کے فیصلے کو نافذ کرنے سے ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن صد افسوس کہ اس کے بعد بھی ہم نے سیاسی معاملات میں اپنے اس رویے کو تبدیل نہیں کیا۔ دوسرا بڑا مسئلہ مشرقی بنگال کی سیاسی نمائندگی اور ریاستی اختیارات میں ان کی منصفانہ تقسیم کا تھا۔ بدقسمتی سے بنگال کی سیاست میں پہلا بل اور پیچیدگی اس وقت پڑ گئی تھی جب قیام پاکستان کے بعد اس کے دو پاپولر سیاسی رہنما حسین شہید سہروردی اور فضل الحق اس وقت کے حالات میں اقتدار سے الگ ہو گئے اور ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین، مولانا اکرم خان، نور الامین اور فضل الرحمن جیسے رہنما اقتدار میں آ گئے، جو 1940 کی دہائی میں بنگال کی ریڈیکل سیاست میں بڑی حد تک irrelevant اور غیر مقبول ہو چکے تھے۔ ایک فضل الحق جو 1905 کے بعد سے مشرقی بنگال کے دیہی علاقوں کے سب سے پاپولر لیڈر کی طور پر ابھرے تھے، انہوں نے 1936 کے انتخابات مسلم لیگ کے خلاف اپنی کرشک پروجا پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے۔ اگرچہ انہوں نے مسلم لیگ کی 39 سیٹوں سے کم 35 سیٹیں جیتی تھیں، لیکن انتخابات کے بعد وہ مسلم لیگ سے اتحاد کر کے بنگال کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے، وگرنہ وہ دوسری صورت میں کانگریس کے ساتھ مل کر حکومت بنانے پر تیار تھے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں بھی انہیں قرارداد لاہور پیش کرنے کی سعادت دی گئی تھی اور انہیں شیر بنگال کا خطاب ملا تھا۔ انہوں نے کھلا چیلنج دے کر مسلم لیگ کے خواجہ ناظم الدین کو ڈھاکہ میں ان کی پرانی خاندانی اور روایتی نشست پٹوا کھلی میں شکست دی تھی۔ بعد میں سہروردی کی جیتی ہوئی 2 نشستوں میں سے ایک نشست پر خواجہ ناظم الدین کو ضمنی انتخابات میں کامیاب کرا کے اسمبلی کی ممبرشپ ملی تھی، لیکن 1946 کے انتخابات میں فضل الحق نے ایک بار پھر بنگال میں مسلم لیگ کی مقبولیت کے آنے والے سیلاب کا قطعی غلط اندازہ لگا کر مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار 119 مسلمان نشستوں میں سے مسلم لیگ کی 114 نشستوں کے مقابلے میں فضل الحق کو صرف 5 سیٹیں ملیں اور وہ مسلم لیگ کی سہروردی حکومت کے خلاف کانگریس کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے، اور اس وجہ سے آزادی کے بعد مشرقی پاکستان میں بننے والی پہلی مسلم لیگ کی حکومت سے قدرتی طور پر باہر ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں حسین شہید سہروردی، جو 1940 کی دہائی میں بنگال کے سب سے مقبول اور پاپولر رہنما بن کر ابھرے تھے، ان کی قیادت میں پہلے 1936 میں اور اس کے بعد 1946 میں مسلم لیگ نے بنگال میں تقریباً 97% نشستیں حاصل کر کے شاندار کامیابی لی تھی، اور پورے ہندوستان میں مسلم لیگ کی کامیابی کے باوجود صرف بنگال میں واحد مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ بھی پہلے اپریل مئی 1946 میں کانگریس کے ساتھ مل کر ایک متحدہ بنگال بنانے کی کوششوں میں الجھ گئے، اور اگست 1947 میں کلکتہ، مغربی بنگال اور بہار کے فسادات میں پھنس جانے والے مسلمانوں کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے کلکتہ میں ٹھہر گئے۔ انہوں نے بہار کے فسادات سے متاثر ہونے والے مہاجرین کے لیے کلکتہ میں مہاجر کیمپ بنائے، اور گاندھی کے ساتھ مغربی بنگال میں فسادات روکنے کے لیے
دورے کیے، جبکہ اس وقت بقول خود ان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں پاکستان میں کئی اہم وزارتوں اور اہم عہدوں کی پیشکش کی تھی۔ لیکن جب سہروردی بالآخر پاکستان واپس آئے، اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو چکا تھا اور پاکستان کے اقتدار کے بالا خانوں میں حالات بہت بدل چکے تھے۔ پاکستان میں وسط 1948 سے اگلے 10 سالوں میں چند افراد کے ذاتی اور کچھ گروہوں کے مخصوص مفادات کے لیے جس طرح ایوان اقتدار میں اختیارات اور اقتدار کے لیے چھینا جھپٹی اور جوتم پیزار ہوا اور جوتوں میں دال بٹی، وہ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ اور تاریک باب ہے، جس کی تفصیلات جان کر یقین مانے آج بھی سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ بہرحال وہ سب ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے اور ہم اپنی توجہ مشرقی بنگال میں کیا ہوا اس پر رکھیں گے۔ اس وقت جب مسلم لیگ کے متحدہ بنگال کے وزیر اعلیٰ حسین شہید سہروردی کلکتہ میں ہی تھے، 7 اگست 1947 کو بنگال کے تیسرے اہم رہنما خواجہ ناظم الدین کو، جو مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بھی رکن تھے، مشرقی بنگال کا وزیر اعلیٰ چن لیا گیا۔ وہ اور ان کا گروپ اپنے روایتی اور قدامت پرست خیالات کی وجہ سے بنگال کی سیاست میں کبھی بھی پاپولر نہیں رہا تھا، لیکن ابوالحسن اصفہانی، آدم جی اور داؤد جیسے صنعتکار اور تاجر ان کی پشت پر تھے۔ اس گروپ کے لوگ وہ تھے جو بنگالی مسلمان اشرافیہ کی طرح اب روایتی طور پر اردو زبان بولتے تھے اور شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کی اس تہذیبی اور ثقافتی روایت کا حصہ تھے جسے ڈھاکہ سے پشاور تک اور نیپال کی ترائیوں سے بنگلور اور مینگلور تک اپنی مقامی زبانوں اور ثقافت کی رنگا رنگی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کی ایک مشترکہ تہذیب کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مولانا محمد اکرم نے بنگال کا پہلا اردو اخبار آزاد شائع کیا تھا، لیکن بنگال کی پاپولر سیاست میں مقبولیت نہ ہونے اور خاص طور پر زبان کے مسئلے پر مرکزی حکومت کا ساتھ دینے کی وجہ سے ناظم الدین گروپ کے اقتدار میں رہنے کے لیے ان کی ڈیپینڈنس کراچی میں لیاقت علی خان کی مرکزی حکومت اور طاقت پر پنجابی مہاجر بیوروکریسی پر بڑھتی چلی گئی تھی، اور دوسری طرف مرکزی حکومت اور مغربی پاکستان کے لیے بھی مشرقی بنگال میں ایک کمزور اور ان پر ڈیپینڈنٹ صوبائی حکومت بہت زیادہ سود مند تھی۔ قیام پاکستان کے بعد مرکزی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پاکستان میں آنے والے اراکین کی کل تعداد 69 تھی۔ بہت کم لوگ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اراکین میں سے پورے مغربی پاکستان میں سے بشمول پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے کل 25 اراکین تھے، جبکہ مشرقی بنگال سے اراکین کی تعداد 44 یعنی 64% تھی، اور ان میں 14 ممبر ہندو یا دلت تھے یعنی تقریباً 32%۔ اس لیے ملک کے دونوں حصوں میں توازن پیدا کرنے کے لیے پاکستان آنے والے ان اسمبلی کے اراکین کو جن کا حلقہ انتخاب ہندوستان میں رہ گیا تھا، مشرقی بنگال سے ضمنی انتخابات پر منتخب کرایا گیا۔ ان میں خود لیاقت علی خان کے علاوہ ڈاکٹر محمود حسین، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور چند اور مہاجر رہنماؤں کے ساتھ صوبہ سرحد کے کشمیری نژاد رہنما خان عبدالقیوم خان بھی شامل تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان مہاجر رہنماؤں کو مغربی پاکستان میں کوئی اپنی نشست دینے پر تیار نہیں تھا۔ بٹوارے کے بعد سہروردی، جو پاکستان کی مرکزی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر بھی تھے اور ابھی تک کلکتہ میں مقیم تھے، مشرقی بنگال میں آتے جاتے رہے اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ان حالات میں مشرقی بنگال میں مرکز اور خواجہ ناظم الدین کی صوبائی حکومت کے خلاف ایک مؤثر اور پاپولر اپوزیشن ابھرنی شروع ہوئی، جس میں سہروردی اور ابوالہاشم جیسے ریڈیکل رہنماؤں سے متاثر شہری درمیانہ طبقے اور طالب علم،
دیہی علاقوں میں فضل الحق اور عبدالحمید بھاشانی جو آسام سے ہجرت کر کے مشرقی بنگال آ چکے تھے، انڈین کانگریس جو اب پاکستان نیشنل کانگریس بن گئی تھی، اور مشرقی بنگال کی کمیونسٹ پارٹی نمایاں کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب سہروردی سے بے پناہ متاثر ہونے والے نوجوان شیخ مجیب الرحمن بنگلہ زبان کی تحریک میں ابھر کر سامنے آئے تھے۔ بنگلہ زبان کے مسئلے پر ہمارے حکمرانوں کی انتہائی درجے کی مس ہینڈلنگ اور اس کی وجہ سے ملک کے دونوں حصوں کے درمیان پیدا ہونے والی بہت زیادہ تلخی کے باوجود اب بھی سب کچھ بگڑا نہیں تھا۔ ملک کے دونوں حصوں کے لوگوں کے بنیادی مفادات اب بھی ایک دوسرے سے الگ ہونے کے بجائے ایک ساتھ رہنے میں تھے، لیکن مشرقی بنگال میں زیادتیوں اور غیر دانشمندانہ فیصلوں کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے بار بار ایسے اقدامات کیے جنہوں نے ہر بار مغربی پاکستان کو مشرقی بنگال کے لوگوں کے دلوں سے دور کیا۔ ان کے دلوں میں ہمارے ارباب اقتدار کے لیے غصہ اور نفرت پیدا کی، اور ہمارے ملک کے دشمنوں کو، بنگال کے کچھ انتہا پسند لوگوں کو پاکستان کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے اور ملک سے علیحدگی کے راستے پر لے جانے میں آسانی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس کا جائزہ ہم اپنی اگلی نشست میں لیں گے۔